سلمان سے تلوار حضرت مولانا گنج سلامت سرکار آقا سلطان محمد شاہ داتا امام فرماری इंसान જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં છે ત્યાં સુધી તે સ્કૂલમાં શીખનાર વિદ્યાર્થીમાં છે. સ્કૂલમાં શીખતા છોકરા હંમેશા પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે અને સ્કૂલમાં જે શીખવવામાં આવે છે તેનું શિક્ષણ લે છે. તેમજ ઇન્સાન આ દુનિયામાં જીવે ત્યાં સુધી શીખતા શીખતા હોશિયાર, અકલવાન, ઇલ્મી તથા હિંમતવાન થાય. और ये फरमान में मौला का जो इशारा है वो इतना ज़बरदस्त है कि जिस तरह अभी हमने ये चीज़ थोड़ी रिपीट की कि बेस्ट क्या है. बेस्ट भी एक दुनियावी ख्वाहिश जैसी है और दुनिया जैसी है. मौलाना फरमाया बेस्ट भी एक घोड़े के तबेले जैसी. जिस तरह वो रेस में घोड़े भागते हैं ना और वो मालिकों को कमा के देते हैं, फिर वो जब बूढ़ा हो जाता है घोड़ा तो उसको घोड़ा गाड़ी में बांधते नहीं हैं, यानी उससे मेहनत और मजदूरी नहीं कराते हैं. उसको एक तबेले में रख देते हैं और खाना पीना टाइम से उसको देते हैं और एक आदमी उसकी खिदमत करता रहता है, उसकी सफाई का, सोने का, सब कुछ. क्योंकि उसने रेस में ऐसी दौड़ें दौड़ी है जिसमें उनके मालिक को बहुत फायदा पहुंचा. तो ये मौला हकीकत में ये मिसाल देते हैं कि बेस्ट भी ऐसी है. मोमिन बेस्ट की उम्मीद से और दोगत के खौफ से इबादत नहीं करता, लेकिन उसको हकीकत में असल मकान चाहिए. वो असल मकान की उम्मीद में जो मोमिन बंदगी करता है वो हकीकी मोमिन है. ऐसा मोमिन लाखों में नहीं, करोड़ों भी नहीं, करोड़ों में भी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ऊपर उसका दर्जा है जो रूहानी इल्म में मेहनत करता है. ये ऐसी हकीकत है कि रूहानी इल्म अगर उसको नहीं मिले तो उसके दिल में दरवेशी नहीं आए और असल मकान तक वो नहीं पहुंचे. जिस तरह राजा पैदाश और राजा हरिचंद्र ने तो अपना सब कुछ दे दिया. राजा हरिचंद्र की अभी मैंने एक मूवी भी देखी, इतना बताते हैं कि किस तरह वो अपने वायदे के सच्चे थे और उसको शैतान जिस तरह बरगलाता है फिर भी वो अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता है. बादशाही दे देते हैं, फिर बीवी जो है गुलामी में दे देता है और खुद भी गुलामी में बिक जाता है. इसमें ये बताता है कि वो जो उसको कसौटी लेता है वो जमीन के आदमी नहीं थे, लेकिन वो इंसान के रूप में आए थे. जिसने उनको खरीदा वो भी जमीन के आदमी नहीं थे, वो भी ऊपर वाले बेस्ट पे आए थे. और जिसको राजा हरिचंद्र ने कब्रिस्तान में रखा था कि एक गिनी दे दो और चावल दो, उसको मुर्दा दफन करने दे. तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि वो उसकी ये ड्यूटी थी, बादशाह और किस तरह कब्रिस्तान में काम करता है
اور اس کی بیوی پر کیسی کسوٹی آتی ہے. پھر اس کا بچہ مر جاتا ہے, وہ قبرستان میں دفنانے کے لیے آتی ہے اس کی بیوی. یہ بھی ایک کسوٹی تھی, لیکن اس کے پاس ایک سونا مور نہیں تھی جو اس کو دے. تو اس نے کہا کہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, لیکن اس نے کہا کہ مجھے جب تک میں اپنا مالک کا وفادار ہوں, یہ سونے کی گنی اور چاول نہیں دو گے تو میں قبرستان میں دفنانا نہیں دوں. اپنا بچہ, اپنی بیوی کی ایسی حالت تھی کہ وہ ایک گنی بھی نہیں دے سکتی. پھر اس نے کہا کہ تمہارے گلے میں یہ منگل سوتر, یہ جو ہار ہے نا, یہ پڑا ہوا ہے, اس کی دیکھو, میرے کو دو. یعنی مقصد بولنے کا یہ ہے. پھر اس کے تو دوسری کسوٹی آتی ہے. پھر اس کی بیوی کے اوپر بادشاہ کا کوئی لڑکے کے اوپر کوئی ایسی بات آتی ہے, وہ مر جاتا ہے تو اس کا قصور جو ہے, قصوروار اس کی بیوی کو ٹھہراتے ہیں, اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس کی گردن سر سے جسم سے الگ کی جائے. پھر وہ قبرستان میں یہ ڈیوٹی راجا ہری چندر. یہاں بھی وہ جو ہے کتنی بڑی بات تھی کہ اس کے اوپر وہ چھری چلا رہا. اس کسوٹی میں بھی وہ پاس ہو جاتا اور چھری چلانے کے لیے بولا یہ میرا کرتویہ ہے اور میں یہ کام کروں گا. پھر یہاں مولا پرگٹ ہوتا ہے اس کو, پھر تو اس کی کامیابی ہوتی ہے. ایسی قربانی دینے کے باوجود بھی حقیقت کا گناہ جو ہے نا وہ مہنگا ہے. اس صدر کے ماں باپ نے بادشاہی نہیں دی اور اس کی کوئی قربانی نہیں کی, لیکن ان کو ایک چیز ملی روحانی, کہ سامی کے گلے میں ہار ہے, ہیرا مان کی چریا, بسترے باغے تاکہ دیس ہے, صاحب ہے دل ہے. فرمان میں گئے, فرمان میں اتنا ڈوبے کہ فرمان سے وہ اپنی حقیقت کو, روحانیت کو اوپر لے. اور اس کو پتا چلا کہ فرمان کتنی بڑی چیز ہے. اوتاری پورش کی جو وانی ہے اس میں کتنی طاقت ہے. سامی مارو چتور جان, مولا کا علم اور مولا کی جو سمجھ کون دے سکتا ہے؟ ایسا کون چتور جان ہے دنیا میں؟ ایسا ہے کوئی؟ کون دے سکتا ہے؟ سامی مارو چتور جان ہے, آپ پہ شریشٹھ دیوان, خود مالک ہے, خود مولا ہے, پھر خود ہم کو سکھاتا ہے, سمجھاتا ہے کہ روحانی علم کیا ہے. سامی مارو چتور جان ہے, آپ شریشٹھ دیوان, جسرے بڑوں سے پھر ریا زمین آسمان. کہ آسمان بھی بغیر تھم کا کوئی ٹیکا نہیں کھڑا ہے. زمین میں تو اتنا وزن ہے, چلو آسمان میں وزن نہیں ہے, وہ گیس ہے, لیکن زمین پہ کتنا وزن, اور زمین پہ کتنا وزن ہم بلڈنگوں کا رکھتے ہیں, وہ بھی ادھر کھڑی ہوئی, نیچے کوئی ٹیکا نہیں ہے. صرف فرمان برداری, زمین بھی فرمان بردار ہے, آسمان بھی فرمان بردار ہے, پانی بھی فرمان بردار ہے. اگر پانی کو ساتھ خالی حکم ہونا تو جتنا سوکھا ہے نا, ایک پل میں پانی ہو جائے, دنیا ساری ختم ہو جائے. لیکن وہ بھی فرمان بردار ہے, ہوا بھی فرمان بردار ہے, چاند بھی فرمان بردار ہے, سورج بھی فرمان بردار ہے. اس کا ذکر گنانوں میں ہے کہ سب مومن ہے, چاند, تارے, سورج اور جتنی بھی حقیقت کی دوسری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نعمت سے پیدا کرتی ہے, سب فرمان بردار ہے. ایک انسان ہے
جو روحانی علم کو دھیان سے نہیں سنتا. ذرا مولا نے فرمایا کہ ہمارا فرمان اخبار نیوز پیپر ની માફક વાંચી જશો તો તમને કાંઈ ફાયદો નહીં થયો. کروڑوں اربوں روپیہ یعنی کروڑوں اربوں کا روحانی خزانہ مولا لٹا رہا دے رہا ہے. لیکن مولا نے فرمایا کہ میرا کہنا نہیں مانو گے تو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ فائدہ نہیں ہوگا یعنی ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. اگر کہنا مانو گے تو سارا خزانہ تمہارا ہے. اس صدر دن تو مولا نے خزانے کی چابی دے دی کہ لوگ کتنا استعمال کرنا ہے کرو. لیکن انہوں نے نہ بیشت مانگی, نہ ہرائیں مانگی, نہ دنیا کا سکھ مانگا, نہ دنیا کی بادشاہی مانگی. وہ چاہتے تو ہزاروں پہاڑوں کو ہیرے اور سونے کے بنا دی. مولا نے تو چابی دے دی اس کو, لیکن حقیقت کے سامنے یہ سب مٹی کے ڈھیر ہیں. دنیا سب دور ہے. دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے کہ کیسے دنیا دار انسان کیسے اس کو قبول کرے گا. دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے دور. کتنا مال ہے دنیا میں, سونا چاندی ہیرے اور کتنی نعمتیں مولا نے پیدا کی. مولا فرماتے ہیں, روحانی زبان میں فرماتے ہیں, روحانی علم سے بولتے ہیں کہ دنیا سب دور ہے. دنیا کا مال و گال یہ بھی ہے دور. اس دور کو تو سونا روپا دیکھے تیرے دیکھنے میں پڑی ہے بھول. یہ ایک بھول ہے جو ہم کو جنموں جنم سے جنم مرن میں گما رہی. ایک بھول ہماری یہ سدھر جائے کہ دین یہ حقیقت ہے, دین ہے یہ نور ہے, دین ہے وہ ہماری اصل ذات ہے. ہم اپنے اصل ذات کو اپنے آپ کو کیسا مٹا سکتے ہیں؟ جسم کو کوئی مٹا سکے گا؟ جسم کو کوئی مار دے گا؟ جسم جنم مرن میں جائے گا. روح تو امر ہے, روح مر نہیں سکتی. پران پروش تو امر سے کایا مری جائے. جان لگی مایا ممتا نہ مرے, کان لگی تارو جیب لگ چورا. تو یہ مایا اور ممتا جھوٹی دنیا کو سچی سمجھتے ہیں. سچے دین کو, سچے روحانیت کو, ہمارے روح کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. اتنی بھول. تو اسی لیے مولا نے فرمایا کہ آؤ میں آپ کو سکھاؤں. آپ میرے علم کے آگے ودیارتھی بن جائیں, اسٹوڈنٹ بن جائیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں بنیں گے تو آپ نہیں سیکھ سکیں گے. پھر کتنا بھی بڑا ہو, چھوٹا ہو, بچہ ہو, بزرگ ہو, مکھی ہو, کامڑا ہو, عالم ہو, اس سے بڑھ کر پیر ہو, اور اس سے بڑھ کر پیغمبر بھی ہو, اور اس کے بڑھ کر ملائکی دنیا ہو. ملائکی جو روحانی دنیا میں ہیں ان کو بھی روحانی علم کی ضرورت ہے. کیوں کہ مولا نے فرمایا کہ فرشتے کے اندر بھی ایک کنواں ہے. ان کی ایک نورانی یونی ضرور ہے, لیکن روح اس میں بھی قید میں ہے. فرشتانی اندر પણ એક કૂવો છે ને તમારી અંદર પણ એક કૂવો છે. ફરશતાની ઉપર પણ શાહ છે અને તમારા ઉપર પણ શાહ છે. تو فرشتوں کا بھی میں شاہ ہوں اور تمہارا بھی میں شاہ ہوں. فرشتوں کا بھی میں مولا ہوں, تمہارا بھی میں مولا ہوں. جب تک ہانڈا ڈال کے જ્યાં સુધી હાંડો નાખીને પાણી બહાર કાઢવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી પાણી હાથ نہیں آئے. جب تک آپ روحانی علم میں نہیں ڈوبیں گے روح اوپر نہیں ہے, یہ ہانڈا نہیں بھرے گا. فرشتے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں انسان کے روپ میں اور مولا ہم کو انسانی جنم دے. لیکن
یہ چیز نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اب آپ کو وہیں رہنا ہے، وہاں سے چلنا ہے، فرشتوں کو وہاں سے چلنا ہے۔ جو وہ لاکھوں سال عبادت کریں گے اصل مکان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن انسان اپنی حیاتی میں اصل مکان کو پہنچ سکتا ہے۔ جب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے گئے تو ملائک کی حد تھی، وہاں ملائک رک گئے، کہنے لگے ابھی ہم آگے جائیں گے تو جل جائیں گے، آپ جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی مولا نے فرمایا اصل مقام پر پہنچ کر واپس آئے، یہ معراج ہے، اس کو معراج بولتے ہیں۔ سچی جو معنی ہے یہ ہے، باقی دنیا والے جتنے معنی نکالتے ہیں وہ جسمانی خیال سے، جسمانی سوچ سے اور جسمانی طریقے سے، کہ گھوڑے پر گئے، ایک ماسمان پر گئے، 2 پر گئے، 3 پر گئے، 4 پر گئے، اس میں تو بہت دیر لگ جائے۔ یہ تو ایک پل کے پلکارے میں گئے اور آئے۔ اصل مکان کتنا بڑا ہے، مولانا نے فرمایا تمہارو اصل مکان گھણું મોટું છે પણ હવે ઘણું દૂર છે۔ તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન। تمہارا اصل مکان بہت بڑا ہے لیکن ابھی بہت دور ہے۔ کیوں دور ہے؟ کہ روحانی علم ہمارے دل میں گیا نہیں، روحانی علم سے ہم تک سے مت نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں، یہاں سے بولتے ہیں، پھر یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک شرون جنان ہے جس سے ہمارے کان پوتر ہوتے ہیں، ایک جبیا جنان ہے جو بولتا ہے اسے زبان پاک ہوتی ہے، ایک ہردے جنان ہے جس سے روح پاک ہوتا ہے۔ اب یہ چیز ابھی آئے گی کہ روح کس طرح پاک ہوتا ہے۔ پہلے مولا نے یہ فرمایا تم ودیارتھی بن جاؤ۔ ودیارتھی کیسے بنو؟ کہ جس طرح اسکول میں لڑکا جا کر دھیان سے پڑھتا ہے، اپنا سبق یاد کرتا ہے اور جو اس کو سکھانے میں آتا ہے وہ سیکھتا ہے، تب وہ ایگزام دے سکتا ہے اور اس میں وہ پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بچہ دھیان نہیں دے، اسکول میں جا رہے اور گھر پہ آ رہے تو وہ کھیلتا رہے، اور ادھر اسی دو کا کھیلے ہیں، ادھر فٹ بال کھیلتا رہے یا ہاکی کھیلتا رہے، اور اگر اسکول میں جا رہے تو کیا آئے گا؟ گھر کا لیسن کرنا چاہیے، تو جو سیکھتا ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ تھوڑا مولا جو سکھاتے ہیں فرمان سے، روحانی علم سے، وہ ہم کو اس پر 24 گھنٹے دھیان دینا چاہیے کہ مولا کیا فرماتے ہیں۔ جب اچھی طرح سے سیکھو گے، اور مولا نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ ہو، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال میں، جب تک زندہ ہو تب تک آپ کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ میں ماسٹر بن گیا، ہوشیار بن گیا، تو پھر گر جاؤ۔ ہمیشہ اپنے کو ابھیاسی سمجھو، ہمیشہ اپنے کو اسٹوڈنٹ سمجھو، ہمیشہ اپنے کو ودیارتھی سمجھو۔ جب یہ سمجھو گے اور اس فرمان کو آپ روز گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھو گے، تب تو آپ ودیارتھی بنو گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے پارٹ مجھے کرنا ہے۔ اگر ہفتے میں 1 دن ہم آ کے یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا جو رویہ ہے اس پر چلے جاتے ہیں، تو اس کا اوجس ہے، اس کی جو لائٹ ہے، اس کی جو طاقت ہے وہ اڑ جائے گی۔ محنت سے آتی ہے اور بے پرواہی سے چلی جاتی۔ تو آپ اسٹوڈنٹ بنیں اور اس کو یاد کریں۔ کیا یاد کریں؟ یا مولا فرماتے ہیں کہ تم ایسا سیکھو کہ پہلے تو ہوشیار ہو جاؤ۔ ہوشیار ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اپنے اندر سے آپ چوکنے ہو جائیں کہ میں جسم نہیں ہوں، روح ہوں، اور میرے روح کو آزاد کرنے کے لیے یہ جنم ملا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں پھنس جاؤں. اس طرح سے ہوشیار ہو جاؤ، پھر آپ کو کوئی بازی نہیں دے سکتا. یہ ایک روحانیت کی شریعت ہے، یعنی ہوشیار. پھر دوسری بات مولانا نے اس میں فرمائی کہ عقل مند، عقلوان یعنی کہ آپ کی عقل اسٹاپ ہو جاوے اور روحانی عقل سے آپ چلتے رہیں، روحانی علم سے چلتے رہیں، روحانی علم سے دیکھتے رہیں، روحانی علم کو سنتے رہیں. یہ دوسری چیز ہے کہ روحانیت میں آپ کو اس کی طریقت ملے گی جو سر دینے سے نہیں ملے، بادشاہی دینے سے نہیں ملے، 1000 زندگی دے دو نہیں ملے گی. لیکن یہ علم میں مولا وہ طاقت رکھی ہے، اتنی بخشش رکھی ہے کہ آپ کو فوراً طریقت ملے گی. شریعت حق کری جانیے تو ترت طریقت پائے. پھر حقیقت دل میں نقشیں تو معرفت میں ملی. محنت ہے لیکن ایک دفعہ آپ نے محنت کر لی. جس طرح ایک پلین جب اڑتا ہے تو اس کو اڑنے میں پہلے بہت اسٹیم کو گرم کرنا پڑتا ہے اور انجن کافی گرم ہو جاتی ہے اور بڑی طاقت سے جب وہ اڑتا ہے اور اپنی بہت بلندی پہ جاتا ہے، پھر انجن کو اتنا زور نہیں پڑتا، پھر تو خود بخود چلتی ہے. اس طرح سے آپ کو پہلے اس میں محنت کرنی پڑے گی. جب آپ نے محنت کی پھر بندگی تو روح کرتا ہے. سچی ناب کمر گٹ میں سوہنگ اٹھے رے، تیاں جامپ جمپے چھے ہنس کے تار نہ ٹوٹے رے. جمپے چھے ہنس کے تار نہ ٹوٹے رے. یہ ہماری سانس پہ چلتی ہے نا، انگلا پنگلا، اس کے اندر یہ ہمارے نابی پہ جو روح ہے نا، وہ تو چالو ہے، اس کا رٹن ہم کو پتا نہیں. یہاں جام جمپے سے ہنس، ہمارا جیو جام جمتا رہتا ہے لیکن ہمارا دھیان روحانی علم نہیں ہے، تو ہمارے دھیان میں دنیا بڑی ہے. دنیا ہر بات میں دنیا، بیٹھتے ہیں دنیا، اٹھتے ہیں دنیا، کھاتے ہیں دنیا، پیتے ہیں دنیا، آنکھوں میں دنیا، زبان میں دنیا، کانوں میں دنیا، یہ سب چیز بھری ہوئی ہے. اور یہ جام جو اندر چل رہا ہے اس پر ہمارا دھیان نہیں. وہ تو جمپنا اس کی چالو ہے. یہاں جامپ جمپے سے ہنس کے تار نہ ٹوٹے، سچی محبت تیری وار کوئی جان. اس میں اعظم اور بڑے کام کی جو بڑے درجے کی کام ہے بات ہے، وہ سچپنتھی جو ہے وہی جانتے ہیں اور کسی کو پتا نہیں کہ مرشد کیا ہے، اس میں اعظم کیا ہے، مرشد کی تابعداری کیا ہے. مرشد جو میوہ ہم کو دیتے ہیں نورانی، وہ کتنی حقیقت ہے. مولانا فرمایا جو کاندے بٹیٹے ٹماٹے اور لہسن کھاتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ آم کیا چیز. کاندا بٹاٹا ٹماٹا یہ سب شریعت کی باتیں ہیں. یہ ہرائیں بیشت وغیرہ دنیا کی مال ملکت دولت وغیرہ، اس کے پیچھے انسان رات دن دوڑتا ہے. یہ سب کاندے بٹیٹے ہیں، یہی کھاتے ہیں. لیکن مولانا فرمایا ہم جو فرمان کرتے ہیں، ہم جو میوہ دیتے ہیں وہ آم ہے. فروٹ کے اندر سب سے اونچا میوہ مولانا نے فرمایا کہ آم ہے. یہ آم آپ کھاتے نہیں ہیں، آپ کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، یہ نورانی میوہ ہے. تو یہاں آپ پہلے اس علم سے ہوشیار ہو جائیں گے، پھر آپ کے اندر آپ کی عقل کٹ جائے گی، روحانی عقل آئے گی. تو یہاں مولا نے فرمایا وہ عقلوان. ایسے عقلوان تو سب ہے، کسی کو مولا نہیں بولتے ہیں آپ بے عقل ہیں، لیکن اشارے سے فرماتے ہیں کہ اگر روحانی عقل نہیں ہے تو آپ بے عقل، آپ نادان ہیں.
اور نادان دین کا دشمن ہے. جو منافق ہیں وہ ہمارے فرمان کو کان نہیں دیتے. جو حقیقتی ہیں اس کا کان فرمان پہ جاتا ہے اور سنتے سنتے وہ ہوشیار، عقل مند، علمی تتھا ہمت وان ہے. پھر سچا علمی. تیسرا اسٹیج ہے حقیقت کا، وہ علم ہے. آپ کا عقل، آپ کا نالج یہاں مٹ جاتا ہے. صرف آپ رہتے نہیں ہیں. روحانی عقل ہے، روح ہے. روحانی عقل ہے، روح ہے. اس کو بولتے ہیں مولانا فرمایا علمی. یہ حقیقت ہے. اور مولانا فرمایا علم واڑو روح پگتھیے پگتھیے اونچے چڑھ. آپ چڑھیں گے؟ آپ نہیں چڑھیں گے. آپ کا روح خود بخود چڑھے گا. یہ روح کی طاقت ہے کہ عرش عظیم تک جا سکتا ہے. آپ نہیں جا سکتے. دنیا نہیں جا سکتی. دنیا کی طاقت نہیں ہے مولانا نے فرمایا کہ عرش عظیم تک جائے. لیکن آپ کا دل یعنی آپ کا روح جا سکتا ہے. اس کو مولانا نے فرمایا علمی. یہ تیسرا اسٹیج ہے روحانیت کا. پھر چوتھا اسٹیج تو اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنی بڑی چھلانگ لگاتا ہے کہ وہ سر ہتھیلی پہ لے کے گئے. سر اس کا ہتھیلی پہ ہوتا ہے. اس طرح منصور حضرت عیسیٰ منصور کو سوڑی پر چڑھایا. منصور کو کیا ہوگا؟ منصور تو دیکھتا تھا کہ یہ تو ایک میرا کرم ہے. چڑھانے تو سوڑی پہ. کیا منصور کو نظر نہیں آتے تھے کہ مولا دیکھتے ہیں؟ مولا سے سامنے نہیں تھے جب وہ سوڑی پہ چڑھا؟ مولا تو اس کے اندر تھے. دریا سارا اس کے اندر تھا. وہ عشق تھا. منصور انالحق بول اٹھا. وہ عشق تھا جو خدا سے ملا. جب دار چلائی تو آئی ندا تو اور میں اور کہ من نمی گویت انالحق می یار می گویت انالحق. میں نہیں بولتا ہوں میں خدا ہوں، لیکن میرے اندر جو میرا مالک ہے، میرا دوست ہے، میرا مولا ہے، وہ بولتا ہے بول. کیا اس نے اپنے طرف سے انالحق بولا جو سوڑی پہ چڑھا؟ نہیں، مولا کے حکم سے بولا. پھر یہ علم جو ہے یہاں اسٹاپ ہو جاتا ہے. پھر اس کا روحانی علم کا دوسرا روحانی علم جو ایسی حقیقت ہے جو آپ بول نہیں سکتے، صرف سمجھ سکتے ہیں. اشارے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے. اس صدر دن ماوا فرماتے ہیں کہ نرالا نرنجن کہیں. یہ سب نرالی باتیں. مولا بھی نرالا ہے، نرنجن یعنی یہ آنکھوں سے، یہ جسم سے نہیں، لیکن آپ کے اندر سے روحانی آنکھیں، یہی آنکھوں میں یہ آنکھیں بدل جائے گی اور نور کو دیکھے گی. بدن کو نہیں دیکھے گی، روح کو دیکھے گی. نرالا نرنجن کہیں، نرالی کہیں کچھ بات ایسی بات ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے، سمجھا بھی نہیں سکتے، لیکن سمجھ سکتے. گونگے سپنا پایا، سمجھ پچھتا ہے. ایک گونگا ہے جس کی زبان نہیں ہے، وہ سپنا دیکھے گا تو کیا سمجھائے گا؟ زبان تو ہے، وہ اشارے کرے گا، ایسا دیکھا، ایسا دیکھا، ایسا دیکھا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ گونگے کی بولی نہیں جانتے. اسی طرح روح اور نور کی زبان اندر کی ہے، وہ روح اور نور سے ہوتی ہے، وہ اس زبان سے نہیں ہوتی، نور سے ہوتی. کہ الگ انامی صاحب لاگا میٹھا، الگ انامی صاحب لاگا میٹھا، بڑے بھی صدر دن ہمیں نجرے سنی. کوئی دوسرا بدن نہیں تھا، یہی میرا بدن تھا، یہی آنکھیں تھی، لیکن اس کی جو دیکھنے کی جو طریقہ ہے نا اندر کا، اندر سے بدل گیا.
કે ઘણે પીર સદરુદ્દीन हमें नजरे सुधी था। तो ये मौला तीसरा स्टेज जो यहाँ फरमाते हैं वो इल्मी का है, इल्मी। उस इल्म की बात पीर सदगुरु ने कहा कि तत्व ज्ञानी से तरण लोक मां, वो जो ज्ञान है ना तत्व ज्ञानी, रूह का ज्ञान कि नूर सतगुरु बोलिया आत्मा ब्रह्म नूर छे। नूर सतगुरु बोलिया आत्मा करजो अभ्यास, भाइयों आत्मा करजो अभ्यास, भाइयों भरम में न भूलिए, ये विरा न भूलिए। भरम क्या है? ये जिस्म है ना, ये झूठा है, इसको हम सच्चा समझते कि काया माया सर्वे झूठी। ये बदन है मेरा, ये हाथ है, ये पांव है, आंखें, आप कहेंगे ये झूठा है, लेकिन ये अगर इल्म से माया हट जावे तो आपको पता चले कि ये झूठा है। रूह निकल जाता है, आदमी क्या कर सकता है? न आंख हिलती है, न हाथ हिलता है, न जबान हिलती है, कुछ नहीं। कौन सी चीज चलेगी? सारा आदमी तो पड़ा हुआ है, हमारा हुआ आदमी पड़ा है, उसमें कौन सी चीज नहीं है। पहले तो हाथों से इशारा करता था, बोलता था, भागता था, दौड़ता था, अभी क्यों नहीं उठता है? अगर सच्चा होता तो उठता ना। ये झूठा है, काया माया सर्वे झूठी, जैसी वायुओं की मुट्ठी। आप हवा को मुट्ठी में बंद करो, बंद रहेगी? बंद नहीं हो सकती। जैसे वायु की मुट्ठी, जो पानी का परपोटा उठनता न लागेगा। इसीलिए कहा कि नहीं तेरा बाप माई, नहीं तेरा बहन भाई, नहीं तेरा सगा साई। ये रूहानियत का रूहानी इल्म होगा तब आपको ये महसूस होगा। जब उनको महसूस हुआ इमाम बेगम को या पीरों को या पैगम्बरों को, जब भी अपने ये अंतर की बात सुनाई, नहीं तेरा बाप माई, नहीं तेरा बहन भाई, नहीं तेरा सगा साई, झूठा है सब। नहीं तेरा पुत्र दिया, नहीं तेरा सगा सिया, मन माए तू विचार। नहीं तेरी स्त्रिया, नहीं तेरा पुत्र दिया, झूठा है ये संसार। ये सारा संसार झूठा है। यहाँ मौला ने जब पहले स्टेज पे ले आए, होशियार बनाया इल्म से मोमिन को, पीर सदरुद्दीन माँ बाप को, तो वो होशियार हो गए। फिर दुनिया की और शैतान की बाजी नहीं आती, वो नहीं खाता है, आ नहीं सकती इसके अंदर। उठता है तो रूह के ख्याल से, बैठता है तो रूह के ख्याल से, सोता है तो रूह के ख्याल से, चलता है तो रूह के ख्याल से, काम करता है तो रूह के ख्याल से। और हकीकत में कमा के भी रूह देता है, कमा के भी रूह देता है। रूह नहीं हो क्या कमाएंगे? और उसको ही हम भूल गए, उसको ही भूल गए हम कि देही ने जे हूं करी मानता। फिर सदगुरु फरमाते हैं, इसमें कितनी रूहानियत है इसकी नाम। देही ने जे हूं करी मानता, તે તો દેખીતા છે અંત। હૃદયની આંખો નથી ઉગડી, તેને લાગ્યો છે દુઃખ। દો લોચન છે સર્વ ને વિદ્યા લોચન છે સત લોચન છે ધર્મ ના, जो विचारी जाए। लाख लोचन से ज्ञानिया, आपके रूह में लाखों आंखें हैं इल्म की। जब ये इल्मी हो जाए, होशियार अक्लमंद और इल्मी होवे, तो लाखों आंखें आपके अंदर खुल जाएंगी। लाखों आंखें जो करोड़ों लाखों साल पहले क्या मौला ने खेल की, कैसे हम दुनिया में आए, कैसे फिरते रहे, फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने कैसे ये चीजें बनाई, कैसे सुनाई। उनकी दिल की आंखें खुल गई, उन्होंने ये हकीकत समझाई कि कौन बता सकता है कि एक युग कितने साल का होता है, दो युग कितने साल का होता है, तीसरा युग कितने साल का होता है, करण कितने साल का होता है, कलब कितने साल का होता है, कोई बता सकता है? कोई किताब में है ये बातें? सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया कि सखी वेद किताब नहीं माए, ये गम नहीं, किताबों की बातें नहीं, वेद में भी नहीं।
વેદ કિતાબની માંગે ગમ નહીં, ત્યાં નહીં સૂરજ, નહીં દિવસ, નહીં રાત, ન धूप न छाँव, न सूरज है, न रात है, न धूप है, न छाँव। ऐसा नूरानी, ऐसा पवित्र रूहानियत है कि मगरिब जैसा ऐसा लगता है कि यहाँ न दिन है न रात है, इसी हकीकत भरी हुई है। तो यहाँ मौला जो फरमाते हैं, एक एक फरमान की लिपि में हजार हजार जितनी लिपि की मानस समाई हुई है, लेकिन हम इतना ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा होशियार क्या होता है, अक्लमंद कैसे होता है, इल्मी कैसे होता है। फिर आखिरी स्टेज जो है वो हिम्मत इतनी उसमें हिम्मत होती है कि दुनिया तोड़ के बना सकता है। खुदा की शक्ति और उस हिम्मतवान की शक्ति एक हो जाए, लेकिन फिर भी इल्म से वो मौला के हुक्म के ताबे में है। क्योंकि शमस ने फरमाया कि मेरे को इतनी रोशनी मिली, लेकिन मौला मैं बंदा तेरा या अली पई, तेरी दोस्ती में बोले पीर शमस, ये तो तेरी दोस्ती का रंग है। मैं बंदा तेरा तुई, सदगुरु बेटिया केम जान, पीर शमस का ये भी गिना, सदगुरु बेटिया केम जान, ईमान परखी ने जो, कैसे तो तुम समझते हो मौला मिला है, और मौला ने फरमाया तुम सड़क पे दौड़ धाम करते हो और समझते हो हम पूजे हैं, लेकिन इसमें क्या फायदा। सतगुरु बेटिया केम जानिए मन परखी ने जो, तू अंदर देख, तेरे अंदर ये चीज गई है। चंदन केरे वासरे बाई नीम सुगंधा हो, कि चंदन की तशबीह दी मौला से कि चंदन के बाजू में एक नीम का कड़वा दरख्त है, कड़वा दरख्त जैसे जिसके रगे रग में कड़वास पड़ी हुई है, लेकिन चंदन की दोस्ती से नीम की कड़वास निकल जाती है और उसमें भी चंदन की खुशबू आती है। और नीम की लकड़ियां कड़वी जहर जैसी जो होती है, उसमें इतनी खुशबू पैदा होती है कि मार्केट में वो चंदन के दाम में बिकती है। क्यों? कि चंदन की दोस्ती। मौला ने फरमाया कि मैं जो आपको इल्म देता हूं, ये मेरी दोस्ती है, और इस दोस्ती में आप बराबर रहेंगे तो आपके अंदर ये चार चीजें आएंगी, होशियार, अकलवान, इल्मी तथा हिम्मतवान था। ऐसे वो हिम्मतवान बन जाएगा। यानी मौला ने फरमाया तुम मेरे जैसे बनोगे। जो मौला ने फरमाया जो हमारा दिल में हसद नो एक टीबू पर नहीं। मौला भी दुनिया रखते हैं और इंसानी रूप में हैं, और दुनिया सबके लिए माया है। मौलाना फरमाया देखो आप में और मेरे में फर्क क्या है, मेरे दिल में हसद का एक बूंद भी नहीं, एक ટીપું પણ નથી। તમે પણ મારા જેવા પાક અને પાક થાઓ। જો તમે પાક દિલ અને પાક આંખોથી જોશો તો દરેક ઠેકાણે ખુદાવંદ તાલાના નૂર જોશો। तो साफ जाहिर होता है कि हमारा दिल भी पाक नहीं है, आंख पाक नहीं। अगर दिल पाक होए, आंख पाक होए, तो ये मौला का फरमान अभी चलेगा। हमको दरेक जगह पे, सिर्फ जमात खाने में नहीं, हर जगह पे हमको वही दिखे जो हमारे में है। लेकिन इसके लिए मौला ने फरमाया दिल पाक रास्ता से मुक्ति है। अगर दिल आपका पाक होगा तो आप आजाद हो सकते। જે હકીકતી દીદાર છે તે તમારા દિલમાં છે, જે હકીકી દીદાર हो तो तुम्हारे दिल में है। लेकिन दिल जो है पाक होवे तो आपको दीदार मिले। कि અમે ગવર્નર પણ થઈએ અને મેલી જગામાં પણ બેસીએ તો કેમ બની શકે? हम गवर्नर भी बने और गंदी जगह पे बैठे। गवर्नर मेली जगह में बेचतो नहीं। कि अगर आपको पाकाई होगी तो पवित्र रूह जो मौला का नूर है
یہ ایک گورنر کا روپ دیا مولا. یہ گندی جگہ پہ نہیں بیچتا، اس کو پاک اور صاف جگہ چاہیے. تو یہاں 4 چیزیں آپ سمجھ جائیں گے اور سمجھیں گے، اور جتنا دھیان سے پڑھیں گے ہو سکتا ہے آپ اور بھی زیادہ سمجھیں اور بھی زیادہ گہرائی میں جائیں. کیوں کہ ہر ایک روحانی کا ول پاور الگ ہے. آپ کا الگ ہے، ان 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 کا الگ ہے. کوئی بہت تیزی سے جاتا ہے، کوئی سلولی جاتا ہے، اور کسی کو بہت جلدی چیز ملتی ہے، کسی کو تھوڑا لیٹ ملتی ہے. لیکن اس میں سب مولا کا راز ہوتا ہے. تو پیروں نے پتا ہے دھیرو دھیرو بھائی مومنو دھیرے تے سب کچھ ہوئے. صبر رکھنا، اس میں جلدی نہیں کرنا. دھیرو دھیرو رے بھائی مومنو دھیرے تے سب کچھ ہوئے. مالی سیچے 100 گنا رت بنا پھل نہ ہوئے. مالی تو 100 گنا سیکھتا ہے، لیکن جب اس کی رت آئے گی تو پھل آئے گی. یہ 4 چیزیں ہم سمجھ گئے. پھر જે છોકરો નાનપણથી સુસ્તી કરીને પોતાનો પાઠ બરોબર યાદ કરતો નથી તે પરીક્ષામાં પાસ થતો નથી અને ગધેડા મિસાલ રહી જાય છે. کہ اگر آپ نہیں سیکھے ہیں تو آپ کا قصور ہے. اگر ایک لڑکا اسکول میں دھیان نہیں دیتا ہے اور فیل ہوتا ہے تو کلاس کے ٹیچر کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو سب کو سکھایا کہ સ્વામી તમારી વારીમાં ગુરબિલમાં નબી મોહમ્મદ સિંચણ. હા, નવે ખંડે માં સિંચા રોક્યા સ્વામી સિંચે અનંત. હા, کہ جو میوہ مولا نے پھر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ نورانی میوہ پوری دنیا میں انہوں نے دیا، پوری دنیا میں. لیکن ایک سروور سینچا ہو گیا، ایک ہریا دوجا سوکھا. ایک ایسی زمین ہے جہاں پانی سب جگہ پہ گرتا ہے بارش کا، لیکن جو بنجر زمین ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا. ادھر کلر ہے، اس میں کچھ جاتا بھی نہیں. اس طرح جو ایسے سخت دل ہیں، ایسے غروری والے ہیں جو اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں، جو اسٹوڈنٹ نہیں بناتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیچر ہیں، ہم ماسٹر ہیں، ہم سب سے ہوشیار ہیں، ہم جانتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. دیہی نے جو ہوں کری مانتا તે તો દેખીતા છે અંત. તેની હૃદયની આંખો નથી ઉગરી, તેને લાગ્યો છે તું કે ऐसे आदमी में ये चीज जाती नहीं. سب کے لیے مولا یہ نورانی پانی دیتے ہیں، سب کے لیے، سب مریدوں کے لیے، سب مومنوں کے لیے. لیکن جو اس کو لیتا ہے اس میں سے کچھ پیدا ہوتا ہے. پھر مولانا نے فرمایا اگر تم نہیں لوگے تو گدھے کی مثال رہ جاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پھر جنم مرن میں پھر جانا پڑے گا. انسان ہمیشہ شکشن لیتے رہے تو گزری گیا بعد آخرت میں پریکشا میں پاس ہے. جو ہمیشہ آپ روحانی علم سیکھتے رہیں گے اور اس کو سمجھیں گے 4 طریقے سے تو آپ آخرت کی پریکشا میں پاس ہو جائیں گے. یہ مولا کی گارنٹی ہے، یہ مولا کی گارنٹی ہے کہ آپ پاس کریں گے. دنیا میں کیا کیا پارٹ سکھوا جائیں گے ابھی یہ بتا دیں گے. ابھی کون سا پارٹ آپ کو سیکھنا ہے؟ پہلو پارٹ تو پاکائنو پارٹ سے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نہ شیطان کو نہ دنیا کو دونوں کو آپ کے دل کے اندر آنے نہیں دو. جسمانی طور آپ کا جو تعلق ہے بدن سے آپ کمانے جاتے ہیں، ماں باپ سے تعلق ہے، بھائی بہن سے تعلق ہے، کٹمب پریوار سے، دنیا والوں سے، تو وہ تعلق آپ کا جسمانی ہے اور جسم تک رکھنا، زیادہ زیادہ آنکھوں تک رکھنا، لیکن اس کو دل میں نہیں لیا. اگر دل میں وہ آ گئے تو پاکائی نہیں رہے گی. دنیا میں کیا کیا پارٹ سیکھوا جائیں؟ پہلو پارٹ تو پاکائنو پارٹ ہے એટલે સર્વે બાબતોમાં પાક અને સાફ થવું. જો આ પાકાઈનો પાઠ દુનિયામાં બરાબર શીખ્યા હશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ મરણ બાદ જ્યારે તમારી પરીક્ષા લેવામાં આવશે ત્યારે પાસ થશો. यहाँ फिर भी मौला दूसरी गवाही देते हैं कि आप ये पाठ सीखेंगे जो रूहानी पिता आपको सिखाते हैं
اس پر اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کی جب پریکشا لینے میں آئے گی تو انشاءاللہ مولا فرماتے ہیں کہ آپ ضرور پاس ہوں گے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ مری ગયા બાદ આખરતની પરીક્ષા પાસ કરવા માટે 4 પાઠ કરવાની જરૂરી છે. આ 4 આપ પ્રમાણેના છે. પહેલું, તમારું ઈમાન પાક જોઈએ. બીજું, તમારા અમાલ પાક જોઈએ. ત્રીજું, તમારી આંખ પાક જોઈએ. ચોથું, તમાरा हाथ पाक होना चाहिए. अब ये 4 पार्ट जो हैं इसको समझने के लिए भी रूहानी इल्म चाहिए. कि पहली चीज मौला ने फरमाया कि आपका ईमान पाक होना चाहिए. वो कैसे हो सकता है? जब आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी इस इल्म से तो आपका रूह जो है वो पेट खाने से निकल जाए. अभी आपका जो ईमान है वो आप बदन से, खाक से समझते हैं, देखते हैं, सोचते हैं और उसके ख्याल में रहते हैं. यहाँ आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. अगर ये पाकाई का पाठ आपने सीख लिया तो ये पहली चीज ऐसी है